آیت نمبر 180۔ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کی توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی جتنی بھی وراثت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخبر ہے۔ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز گمان نہیں کرنا ہے۔ سورہ ال عمران میں اب یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ شہید کے بارے میں کہا گیا ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ پھر جو کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، گنہگار کی زندگی میں جو آسانیاں نظر آتی ہیں، تو کہا گیا ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا اس میں کوئی بہتری ہے۔ اور اب یہاں پہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں۔ بخل کسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز جس کا حق بنتی ہو اس کو وہ حق نہ دینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ بخل جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، یہ علمی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی نعمت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی صلاحیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جس انسان کے پاس جو بھی خیر ہے، جو بھی نعمت ہے، جو کسی دوسرے کو دینا حق بنتا ہے، وہ اس کو نہیں دیتا، تو گویا کہ یہ بخل کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مکہ کا ابتدائی دور کیا تھا، یا صحابہ کرام کا ابتدائی دور کیا تھا۔ اس وقت میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، دراصل میں وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے، وہ دراصل میں ایمان قبول کرتے تھے، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ہی آپ نے خاندان بھی چھوڑنا ہے، مشکلات بھی سہنی ہے، آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا، ظلم بھی برداشت کرنے پڑیں گے، اور ہجرت کرنا مست تھا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں مگر وہ ہجرت نہیں کرتا تھا، تو اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر جہاد بھی کرنا پڑا تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دراصل میں ایمان کو قبول کر رہے تھے، بعد میں آنے والے صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایمان کو نہیں قبول کیا بلکہ ارکان کو قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے صحابہ کرام یا وہ باقی ایمان والے جو کہ بالخصوص فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سورہ حجرات میں ان کو کہا گیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ لہٰذا ہم اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ نبی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کسی نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے ارکان کو بھی قبول کرنے سے عذر پیش کیا، تو انہیں یہ ارکان بھی بہت مشکل لگ رہے تھے۔ اس کی برعکس یہ جو سابقون الاولون والے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کوئی رکن قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ مکہ میں کوئی نماز نہیں تھی، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، اور کوئی احکام باقی نہیں آئے تھے۔ یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ ایمان قبول کرتے تھے۔ تو بڑی غور طلب بات ہے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ارکان اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ بعد میں آنے والوں نے ارکان اسلام کو قبول کیا تھا، اور پھر اس کو قبول کرنے کے بعد عمل کیا، تو پھر ان کا جو ہے وہ ایمان بنتا تھا۔ جب اس بات کو ہم جان چکے ہیں تو ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو کہ ارلی دور کے صحابہ کرام ہیں۔ ہاں یہ چیز ہے کہ آج بھی کوئی ویسی ہی قربانی دے، لیکن تب وہ لوگ جو تھے اس وقت زکوٰۃ نہیں تھی مگر اس وقت صدقے کا حکم دیا گیا، اور اس وقت باقاعدہ نماز نہیں تھی مگر تہجد کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ نماز سے کنیکشن ہونا یعنی کہ قرآن سے کنیکشن ہونا تھا، تو قرآن کے ساتھ کنیکشن ہونا بہت ضروری تھا۔ بہرحال لیکن اس وقت میں جو صحابہ کرام جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، وہ دراصل میں نبی علیہ السلام کے مشن اور اس مقصد کے لیے دے رہے تھے۔ لہذا جس کے پاس مال تھا وہ مال دے رہا تھا، جس کے پاس جان تھی وہ جان دے رہا تھا، جس کے پاس جو قابلیت جو صلاحیت تھی وہ نبی علیہ السلام کے مشن اور مقصد پہ اپنا لگا رہا تھا، وہ کسی معاملے میں بھی بخیل نہیں تھے۔ اور پھر یہاں پہ یہ موضوع بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب کا دینا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ جو ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ بھی نہیں دے سکے، تو گویا کہ اس معاملے میں سب کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جس کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، جو صلاحیت ہے، جو جس طرح کا دے رہا تھا وہ بہت قبول کیا جا رہا تھا، اور جو اس وقت میں پھر نہیں دے رہا تھا تو وہ اتنا ہی بدترین مال بھی بنتا جا رہا تھا اور بدترین بخل بھی بنتا جا رہا تھا۔ پھر اس مال کو جو ہے وہ توق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم کوئی نیک پہن لیتے ہیں گردن میں تو ہماری گردن بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، تو پرانے وقتوں میں ایسی غلاموں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے غلام جو ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا تھا، یا قیدیوں کو زنجیر ڈال دی جاتی تھی کہ اس سے قیدی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ مال توق بنا کے جب گلوں میں ڈالے جائیں گے تو گویا کہ انسان جو ہے وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور پھر مال کو جو ہے کہیں کہا گیا وہ سام کی شکل میں انسان کے گلے میں
میں لپیٹا جائے گا۔ اور کہیں روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اگر انسان اپنے جانوروں کے مال میں یعنی کہ اونٹ، گائے اور بھینس جو ہے اس میں کسی قسم کا بھی حق دینے سے گریز کرتا ہے تو کل قیامت میں یہ موٹے تازے بنا دیے جائیں گے اور یہ اپنی کھروں سے جو ہے وہ روندیں گے جس کا یہ مال ہوں گے۔ ہم تصور کریں کہ اگر دنیا میں ہم کتنا ڈرتے ہیں، بعض لوگ تو مرغی سے بھی ڈرتے ہیں اور بکری، گائے اور بھینس سے ڈرتے ہیں۔ ہم جب بڑی عید پہ یہ جانور لے کر آتے ہیں تو کتنا خوف ہوتا ہے، سوچیں کہ اگر کوئی جانور ہماری طرف بھاگتا ہوا آئے تو ہم تو وہیں پہ اپنی جان دے دیں۔ تو یہ سارے جو ہیں جانور اس انسان کے اوپر سے گزریں گے اور مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا جب تک کہ باقی سارے لوگ حساب کتاب نہیں دیتے رہیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری وعید جو ہے وہ بخیل کے لیے یا حق نہ دینے والے کے لیے تو کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بہت خوبصورت موضوع بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ مال کے ساتھ میراث کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور میراث تو وہ مال ہوتا ہے جو انسان خود نہیں استعمال کرتا بلکہ اس کے وارث جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کتنا ہی خوبصورت موضوع یہاں پہ کہ میراث السماوات والارض کہا گیا ہے کہ آسمانوں کی میراث اور زمین کی میراث۔ زمین کی میراث تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ زمین، یہ کھیتی، یہ درخت، یہ جانور، یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ سب کچھ جو کہ اس زمانے میں میراث ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر، ہماری گاڑی، ہمارے بینک بیلنس، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری میراث ہے۔ مگر آسمانوں کی میراث کیا ہوتی ہے؟ تو بڑی پیاری بات علماء کرام نے یہ فرمائی کہ مومن کی میراث جنت ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے والد ہیں اور ہمیں جو جنت ملے گی دراصل میں اسی وراثت کی بنا پر ملے گی جو کہ آدم علیہ السلام سے ہمیں یعنی کہ ان کی اولاد کو بلونگ کرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت کو جو ہے وہ ہماری وراثت اس نسبت سے بھی کہا ہے۔ اور دوسری پیاری بات کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دراصل میں دنیا میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے وہ دراصل جنت میں اپنی میراث بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ گھر گاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ایک جنت کے پلاٹ ہیں، وہاں پہ بھی مکانات اور محل ہیں، وہاں کے بھی باغات ہیں۔ تو گویا کہ ایک جنت کی وراثت جو ہے ایک مومن اپنی دنیا میں بنا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ مال بناتا ہے مگر اس کو اپنا مال خود انجوائے کرنے کا بعض اوقات موقع نہیں ملتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وراثت بنتی ہو مگر کوئی آپ کو آپ کی وراثت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ مومن کی ایسی وراثت ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آخرت میں اسی کے لیے ہے اور ہر ایمان والے کو اس کو اپنی وراثت ضرور نصیب ہوگی۔ پھر آیت میں پہلے آسمان کی وراثت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر زمین کی وراثت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل میں ہماری پہلی وراثت جو بن رہی ہوتی ہے وہ آسمانوں میں بنتی ہے اور پھر دوسری وراثت زمین میں بن رہی ہوتی ہے۔ ہماری سوچ کا معیار تو یہ ہے نا کہ یہ زمین کی وراثت پہلے بن رہی ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہی ہے اور پھر اس کے بعد نہ جانے کس کو آخرت کی وراثت نصیب ہوگی۔ لیکن آیت ہمارا کانسیپٹ چینج کر رہی ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی آپ دنیا میں دے رہے ہوتے ہو، جو خرچ کر رہے ہوتے ہو، دراصل میں آپ کی پہلی ارلی وراثت جو ہے وہ آسمانوں پہ بن رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی زمین کی جو ہے وہ وراثت بن رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس خوبصورت سوچ کو بیان کرنے کے بعد پھر ہمیں آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ جب انسان بخل کرتا ہے تو دراصل میں یہ بخل اس کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ اپنی آسمانوں کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں اور کہیں فرماتے ہیں کہ ہم اس سے باخبر ہیں، اور ان کے لیے الفاظ علیم اور خبیر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ علیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، لیکن جب اس علم کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اس کا تجربہ حاصل کیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ خبیر بن جاتا ہے۔ تو جب اعمال کے ساتھ صفت علم آتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس عمل کی حقیقت کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اس کے پیچھے اخلاص کتنا ہے، سوچ کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہمارے اعمال کا۔ لیکن جب خبیر کا لفظ لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے پریکٹس کیا گیا ہے، کس معیار پہ کیا گیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش کتنی کی گئی ہے، اس کو کس وسعت کے ساتھ کیا گیا ہے، کس پیمانے پر کیا گیا ہے۔ تو ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا مال کمانا بھی ہے اور مال کو خرچ بھی کرنا ہے۔ لہٰذا وہ مال کس طرح کمایا جا رہا ہے، کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور انسان اپنے مال سے کون سی میراث جو ہے وہ بنا رہا ہے، اس سب کا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکل اعمال کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہاں پہ صفت خبیر کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی وسعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھی وراثت نصیب فرمائے اور آخرت کی بہترین وراثت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔